میرا باپ قبیل خان کا لشکری تھا۔ اس وقت قبیل خان اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ کرتا تھا۔ ایک دن اس خبیث کی نظر میری بہن پر پڑی۔ وہ اس وقت 17 سال کی تھی اور خود سے 4 سال چھوٹے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی قبیل خان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میری بہن کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیں۔ 2 آدمیوں نے میری معصوم باجی کو پکڑ کر زبردستی گاڑی میں گھسیڑ دیا۔ بھائی اس وقت تھوڑی دور کھڑا تھا۔ باجی کو بچانے کے لیے وہ دیوانہ وار بھاگا۔ اس کے قریب پہنچنے تک گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے چلتی گاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی مگر ایک ظالم نے اسے لات مار کر نیچے گرا دیا۔ ہماری بدقسمتی کہ نیچے گرتے ہوئے بھائی کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے سب سے پہلے ایک موٹر سائیکل سوار نے دیکھا جو ہمارے گاؤں سے گزر کر انگور اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ بھائی کا لہو لہان جسم دیکھتے ہی وہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے واپس پلٹا مگر جب تک لوگ اس کے پاس پہنچے وہ باقی نہیں رہا تھا۔ ابو جان اس وقت پنجاب گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اور امی جان اکیلی تھیں۔ لوگ جب بھائی کی لاش اٹھا کر لائے تو گھر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائی کی موت کے ساتھ ہمیں باجی کے غائب ہونے کی فکر کھائے جا رہی تھی اور یہ فکر ابو جان کی واپسی سے پہلے ایک اور قیامت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ بھائی کے موت کے چوتھے دن ہمیں باجی کی لاش بھی مل گئی۔ اس طرح کے مرنے سے پہلے وہ کئی افراد کی درندگی کا شکار بنی تھی۔ ابو جان واپس آئے تو کئی دن تک تو اس صدمے سے باہر نہ آ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے قاتل کی تلاش کی کوشش شروع کر دی۔ قبیل خان کے محافظوں میں ابو جان کا ایک دوست شامل تھا۔ اس نے ابو جان کو اصل واقعے کی اطلاع دے دی۔ یوں بھی ابو جان کو پہلے سے قبیل خان پر شک تھا کیونکہ اس کی درندگی کا شکار ہونے والی باجی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ظالم پہلے بھی کئی معصوم کلیاں مسل چکا تھا۔ جوان بیٹے کی موت اور معصوم بیٹی کے ساتھ ہونے والی درندگی بھرے سلوک نے ابو جان کو کچھ سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کلاشنکوف اٹھا کر قبیل خان کے خلاف چڑھ دوڑے مگر وہ خبیث تیار تھا۔ اس کے محافظوں نے ابو جان کو اس تک پہنچنے کے لیے زندہ نہ چھوڑا اور یوں ہمارا بھرا پورا گھر ایک ظالم کی ہوس کا شکار ہو گیا۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹے بھائی پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوت ہو گئے تھے۔ گویا ابو جان کی واحد وارث میں تھی۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بھی امی جان امید سے تھیں۔ ہم علام کھیل چھوڑ کر اپنے رشتے کے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ان کا تعلق تحریک طالبان سے تھا۔ تحریک طالبان سے میری مراد مجاہدین طالبان سے ہے۔ اس وقت تک نقلی اور دہشت گرد طالبان پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ماموں جان امی جان کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا۔ امی جان نے ماموں جان سے درخواست کی کہ مجھے اس قابل بنا دیں تاکہ میں اپنے باپ بھائی اور باجی کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ امی جان کی واحد امید میں ہی تھی۔ گو چند ماہ بعد اللہ پاک نے مجھے ایک اور بھائی کے تحفے سے نوازا مگر وہ ابھی تک 8 سال کا بچہ ہے۔ ماموں جان نے صاف انکار کر دیا کہ مجاہدین کے کیمپ میں کسی لڑکی کو تربیت نہیں دی جاتی۔ تب امی جان نے التجا کی کہ وہ مجھے لڑکے کے روپ میں ساتھ لے جائیں۔ ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم ایسا نہیں تھا کہ ماموں جان امی جان کی التجا ٹال سکتے۔ وہ مجھے لڑکا بنا کر ساتھ لے گئے۔ ابو جان باجی اور بھائی کی موت نے مجھے بھی سراپا انتقام بنا دیا۔ میں لڑکا بن کر تربیت حاصل کرتی رہی۔ وہاں ہمیں دینوی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کی تربیت بھی دی جاتی۔ کمانڈر نصر اللہ صاحب بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ آپ ہمیں مختلف قسم کے ہتھیاروں کی تربیت دیتے تھے۔ پچھلے 2-3 سال سے میرے اندر بتدریج ایسی جسمانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگیں کہ میرا مردوں کے درمیان رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے جسمانی خطوط چھپانے کے لیے مجھے کھلے لباس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہاتھا پائی کی تربیت سے بھی میں اعتراض برتنے لگی تھی اور اب 3 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں مجاہدین کا کیمپ چھوڑ کر گھر آ گئی ہوں۔ وہ خبیث اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے جبکہ میں اس کے خلاف اکیلی ہوں۔ لڑکے کے روپ میں نے اس کے 2-3 قریبی محافظوں سے دوستی گانٹ لی ہے۔ انہی کی وساطت سے مجھے اس خبیث کے بارے تھوڑی بہت معلومات مل جاتی ہیں۔ مجاہدین کے پاس سے آنے کے بعد سے میں مسلسل کسی موقع کی تلاش میں ہوں اور یہی وجہ ہے ایک مضبوط سہارا سمجھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں۔ کم از کم قبیل خان کی دشمنی کی مضبوط وجہ ہمارے درمیان مشترک ہے۔ مکمل تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں وہ اپنی پرانی درخواست دہرانا نہیں بھولی تھی۔ سردار نے معنیخیز لہجے میں پوچھا، ہماری قبیل خان سے دشمنی کی وجہ معلوم ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں کہا۔ یوں بھی میں وجوہات کی تلاش میں وقت برباد نہیں کرتی۔ سردار نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق پاک آرمی سے ہے اور قبیل خان ایک دہشت گرد ہے۔ اس کے تعلقات ملک دشمن عناصر سے بھی ہیں۔ ہماری اور اس کی دشمنی کی واحد وجہ یہی ہے۔ کیا؟ اس کے لہجے میں حد درجے کی حیرانی بھری تھی۔ کہیں آپ دونوں وہی تو نہیں جنہوں نے پچھلے دنوں قبیل خان کے 2 درجن سے زیادہ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے ساتھ اس کے سب سے اہم کمانڈر روشن خان کو بھی لنگڑا کر دیا؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ بتایا تو ہے اس کے چند قریبی آدمیوں سے بھی تھوڑی بہت دوستی گانٹ رکھی ہے۔ گو وہ بھی میری شکل و صورت کی وجہ سے نرم رویہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی میں ان سے کچھ نہ کچھ اگلوا لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا ایک رشتہ دار بھی قبیل خان کا ساتھی ہے اور جہاں تک قبیل خان کے حلیہ کا تعلق ہے اس سے تو عام لوگ بھی واقف ہیں۔ خاص کر ایس نے جو روشن خان کو زندگی کی بھیک دی تھی اس کا تو بہت چرچا ہوا ہے۔ یقیناً ایس آپ ہی ہوں گے؟ اس نے آخری فقرہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا دوست ایس ہے۔ ایسا کہتے ہوئے سردار کے لہجے میں شامل فخر کا مادہ اس کے مخلص ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اسے اپنے دوست پر فخر تھا۔ آپ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہیں؟ وہ دوبارہ پرانے موضوع پر لوٹ آئی تھی۔ پلوشے،
میں نے تمہیں بہن کہا ہے، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کر دیا، یقین مانو اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں ذیشان کو خفا نہیں کر سکتا، یوں بھی اگر وہ اس بارے کسی سینئر کو مطلع کر دے تو میری نوکری تو جائے گی ہی، ساتھ میں حوالات کی بھی ہوا کھانا پڑے گی۔ پتہ نہیں تمہارے دوست کو مجھ سے کیا چڑ ہے، عجیب احمق انسان ہے، مجھے بے گناہ پیٹا بھی ہے اور اب موڈ بھی وہی بنا رہا ہے۔ اس موضوع کو رہنے دو۔ سردار کو یقیناً اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ بھائی خفا نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ سردار نے بغیر کسی تردد کے کہا، پوچھو۔ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ساری لڑکیاں ماہین کی طرح ہوتی ہیں؟ کیا تم ماہین کو کیسے جانتی ہو؟ سردار ہکلا گیا، خود میں بھی حیرانی میں ڈوب گیا تھا۔ کل آپ دونوں مجھے سویا ہوا سمجھ کر جو باتیں کر رہے تھے میں نے ساری سن لی تھیں۔ آئندہ اردو میں بات کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ میں اردو زبان مکمل طور پر جانتی ہوں۔ اچھا، اب اس متعلق زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا۔ تم نے صبح چلے جانا ہے اور میں نے ذیشان کے ساتھ اکٹھا رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتا میرا دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ صبح نہیں بھائی، میں ابھی رخصت ہو رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ہم قبیل خان کو مل کر فنا کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو میرا ساتھ ہی قبول نہیں، تو زبردستی تو میں نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر مایوسی بھری ہوئی تھی۔ سردار نے کہا، بہن اگر بات صرف میری ہوتی تو میں تمہیں دوسری بار کہنے کا موقع نہ دیتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھنا۔ سردار کو کہہ کر وہ مجھے مخاطب ہوئی، راجہ ذیشان حیدر صاحب خوش ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں، مگر میں سوتا بنا رہا۔ سردار نے کہا، پلوشے اسے جگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ مصر ہوئی، نہیں بھائی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اسے میرے جانے کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے پاؤں کو پکڑ کر ہلایا۔ مجبوراً مجھے اٹھنے کی اداکاری کرنا پڑی۔ میں نے چہرے پر سے چادر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کلاشنکوف کندھے سے لٹکائے کھڑی تھی۔ اس کے بدن پر نیا لباس نظر آ رہا تھا۔ غالباً وہ کپڑے اسے سردار نے خرید کر دیے تھے۔ محترم خوش ہو جائیں، میں وعدے کے مطابق جا رہی ہوں۔ سردار بھائی نے مجھے نئے کپڑے بھی دلائے ہیں اور ڈاکٹر سے دوائی بھی لے کے دی ہے۔ میں جمائی لیتا ہوا بولا، میری خوشی دگنی ہو جاتی اگر سردار مجھے جگا کر یہ خوشخبری سناتا کہ تم تشریف لے جا چکی ہو۔ مجھے روکو گے نہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، لیکن یہ شرارت اس کے لہجے تک محدود تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کوئی اور جذبہ پوشیدہ تھا جس کی توجہ سے میں قاصر تھا۔ شاید یہ التجا تھی، امید تھی، بھروسہ تھا، حکم تھا یا کوئی شدت بھری خواہش تھی۔ کیا میرے روکنے سے رک جاؤ گی؟ کہہ کر تو دیکھو۔ اس مرتبہ میں نے اس کی آنکھوں میں چھپا التجا نما حکم صاف پڑھ لیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نہ جاؤ۔ اس کے چہرے پر مسرت بھرے آثار نمودار ہوئے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس طرح میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دوں گی۔ کلاشنکوف کندھے سے اتار کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سردار نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، میرے کہنے پر تو ایک رات کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور پلوشے کے کہنے پر مستقل ساتھ رکھ لیا۔ میں نے احسان جھاڑتے ہوئے فوراً کہا، ہاں، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور میں تمہیں خفا نہیں کر سکتا۔ سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا، بڑی جلدی خیال آ گیا میری خفگی کا، اور میں نے اسے جواب دیے بغیر دوبارہ اپنے اوپر چادر لے لی۔ پلوشہ سردار کو اپنی جانب متوجہ کر کے دوبارہ چیکنے لگی۔ سردار بھی میرے فیصلے سے خوش ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ اس مظلوم لڑکی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔